صل على محمد وآل محمد. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ اجتماع بہت بڑی فرحت و مسرت کا موجب ہے، بلکہ پورا ربیع الاول خوشیوں کا مہینہ ہے. اس میں کیونکہ اس میں بہت بڑی عظیم شخصیت رسول اعظم صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. سے ان کے فرزند عظیم ترین شخصیت جن کی وجہ سے ہم جعفری کہلاتے ہیں، حضرت امام جعفر صاحب. اللهم صل على محمد وآل محمد. بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے طلبہ اکرام میں انعامات تقسیم کیے، لیکن آپ نے کہا ہے لمحہ ششم لمحہ گلگن سوائے طالب علموں کو کسی بھی کہنا کہ یہ لمحہ ششم کیا ہوتا ہے، لمحہ گلگن کیا ہوتا ہے، پتہ ہے کسی کو لمحہ ششم کیا ہوتا ہے. سیدھی ساتھ ہے، سیدھی ساری بات ہے کہ آپ کو کہنا چاہیے کہ یہ ایم اے کے کام ایڈمن بھی کر چکے ہیں، ایف اے عربی بھی کر چکے ہیں، بی اے عربی بھی کر چکے ہیں، اب یہ ایم اے یہ آخری کلاس کا تعلق ہے تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ یہ کیا چیز ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ اللهم صل على محمد محمد. مدینہ میں آنے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ مسجد بنائی. در حقیقت بتانا مقصد تھا کہ اسلامی حکومت میں کسی حکومت کا مرکز پریزیڈنٹ ہاؤس یا وزیر اعظم ہاؤس نہیں، بلکہ مسجد ہوتی ہے. یہی مسجد تھی جس میں جنگ کے لیے فوجی بھیجے جاتے تھے، یہی مسجد تھی جس سے سفراء بھیجے جاتے تھے، یہی مسجد تھی جس میں تعلیم کا بندوبست تھا، یہی مسجد تھی جس میں خارجی امور کے لیے جو لوگ جاتے تھے ان کو بھیجا جاتا تھا. بیرون سے جو وفود حتیٰ کہ مسیحی ان کی ملاقات بھی مسجد میں ہوتی تھی. یعنی جتنے بھی شعبے ہیں حکومت کے سب کا مرکز مسجد میں ہوتی ہے، مسجد میں ہوتی ہے. گویا اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسجد تمام امور کا مرکز ہے. ہم مسلمانوں نے مسجد کو ایک طرف کر دیا ہے، اپنے نئے مرکز بنائے ہیں. اس کی وجہ سے ہماری جو حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد. تقریر آپ مولانا جوادی کی سن چکے ہیں، میں نے دو تین باتیں کرنی ہیں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ ہی ان لوگوں کے لیے جن کی رہائش کی جگہ نہیں تھی صفہ بنایا. جنوبی پنجاب چلے گئے تو وہاں بھی برآمدے کو صفہ کہتے ہیں، اور یہ صفہ بھی جو ہے کہ برآمدہ تھا کہ جس میں وہ لوگ کہ جن کے گھر وغیرہ نہیں تھے وہ رہتے تھے، اور صحابہ کرام اور بڑے لکھے لوگ ان کو تعلیم دیتے تھے. ان کے لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظام بنایا تھا. ہر طالب علم کو 10 آیتیں اچھی طرح پڑھائے، ان کو سمجھائیں، ان کے معنی بتائیں، ان پر عمل کرائیں. اس سے فارغ ہوں تو پھر آگے
گویا پہلے ہی دن سے جو کچھ پڑھا ہے اس کو سمجھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آگے دوسرا درس 10 آیات کے بعد لینا ہے۔ لیکن ہم بھول گئے ہیں یہ سب کچھ، ہمیں یاد ہی نہیں رہا۔ ہم صرف قرآن مجید شروع کے ساتھ پڑھتے ہیں، آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن ترجمے کی طرف توجہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے استاد صاحب تشریف فرما ہے، میں نے چند سال پہلے انہیں یہ کہا تھا، قاری صاحب مہربانی فرمائیں طلبا کو ترجمہ قرآن بھی پڑھائیں۔ یہ آغا صاحب سے پوچھوں گا۔ میں نے کہا آغا فیاض صاحب نے جب آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ قرآن مجید پڑھائیں تو کچھ پوچھا تھا ہم سے کہ کیا پڑھوں؟ کہا نہیں، میں نے کہا یہ ترجمے میں کچھ نہیں لیکن وہ بادشاہ آدمی ابھی مجھے نہیں پتہ نہیں کو ترجمہ پڑھا رہے ہیں۔ یاد رکھو ترجمہ نہیں پڑھیں گے تو کوئی پتہ نہیں چلے گا قرآن کہتا کیا ہے۔ قرآن عملی کتاب ہے، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا۔ قرآن صرف دلہا کو گزارنے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن خوانی کے لیے نہیں ہے، تو اس کی ضرورت ہے۔ تو رسول اعظم نے ساتھ ساتھ صفہ میں مدرسہ بھی قائم کیا اور اپنی نبوت کا سلسلہ چلایا۔ یہ کام سارا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 0 سے شروع کیا تھا۔ یہاں تشریف لائے تو البتہ کچھ مقدار مسلمانوں کی تھی، نئے مسلمان ہوئے اور اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ولادت باسعادت 80 ہجری ہوئی ہے، انہوں نے بھی جتنا کام کیا ہے وہ 0 سے کیا ہے۔ اس لیے کہ درمیان میں کربلا کا جو واقعہ تھا اس میں سادات کرام پر اتنا ظلم ہوا کہ آپ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، مسائل کے لیے میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لوگ بھول گئے تھے کہ اسلام ہے کیا، اہل بیت کون ہے، حتیٰ کہ شام کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ علی و فاطمہ کا رشتہ آپس میں کیا ہے، حسن حسین کون ہے۔ تو گویا نئے سرے سے انہوں نے اسلام کا سلسلہ شروع کیا اور پھر مدرسہ شروع کیا۔ لیکن یہ مدرسہ ترقی کر چکا تھا، ابتدائی مدرسہ نہیں تھا بلکہ یونیورسٹی تھی جس میں 4000 طالب علم پڑھتے تھے، اور آپ صاحب ماشاء اللہ پڑھے لکھے ہیں۔ یونیورسٹی بین المللی بھی تھی، بین الاقوامی بھی تھی۔ بین المللی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تمام ملتیں، اہل سنت، اہل تشیع، حتیٰ کہ حضرت ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 سال میں نہ پڑھتا وہ تباہ ہو، اور حتیٰ کہ اس میں زندیق یعنی دہریے لوگ، حتیٰ کہ اس میں ہندو لوگ، غیر مسلم لوگ وہ بھی اس درس میں شریک ہوتے تھے۔ اور پھر یہ بین الاقوامی یونیورسٹی تھی جس میں روم کے لوگ بھی موجود ہیں، جس میں حبشہ کے لوگ بھی موجود ہیں، جس میں ترکی کے لوگ بھی موجود ہیں، جس میں ہند کے لوگ بھی موجود ہیں، اور سندھ کا نام الگ ہے، سندھ کے لوگ بھی موجود ہیں۔ یعنی ہندوستان میں آپ سندھ کو شمار نہ کریں، یہ سندھ اس وقت بھی علیحدہ سمجھا جاتا تھا اور ہند علیحدہ سمجھا جاتا تھا، بلکہ ہند کے 2 آدمی تھے، سندھ کے 3 آدمی تھے، جو امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہند کے لوگ تھے ان کو کہتے تھے ہندی، اور جو سندھ کے لوگ تھے ان کو کہتے تھے سندھی۔ تو سندھ کے لوگ، اس میں اور کسی صوبے کا تذکرہ نہیں، یہ صوبے نہیں تھے، لیکن سندھ اس وقت بھی موجود تھا، سندھ کے لوگ بھی تھے۔ گویا دونوں شخصیتوں نے ہمیں بتایا کہ نشر و اشاعت قرآن کے لیے، دین کے لیے مدارس کی ضرورت ہے۔ حضرت نے بھی صفہ میں چھوٹا سا مدرسہ بنایا اور اس کو ترقی دے کر حضرت امام جعفر صادق یونیورسٹی کی سطح پر لے گئے۔ سروات پڑھے محمد خوش نصیب ہیں آپ کہ مجاہدین نے، دیکھیے نا یہ ہمارا ملک اس وقت موجود ہے، بنایا کس نے ہے؟ قائد اعظم محمد جناب
جو یہاں آرام کر رہے ہیں، اس کے مکمل تحفظ کا بندوبست کس نے کیا ہے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ انہوں نے آپ کو یہ چیز بنا کے دی ہے، اس کی وجہ سے ہندوستان ضرورت نہیں کرتا کہ آپ کا حملہ کریں، لیکن اس وقت بھی ملک کی حفاظت کی ذمہ دار ہماری فوج ہے، اسلامی فوج ہے، اچھی فوج ہے، ہر لحاظ سے بہترین فوج ہے، عمل کے لحاظ سے بھی، کردار کے لحاظ سے بھی، طاقت کے لحاظ سے بھی، قوت کے لحاظ سے بھی۔ اب اگر کوئی حملہ کرنا چاہے گا تو 1000 دفعہ سوچے گا کہ میں آیا حملہ کروں یا نہ کروں۔ وہ پرانا زمانہ تھا کہ جس وقت موسیقی پاکستان چلا گیا، لیکن اب فوج ہمارے ملک کی محافظ ہے۔ انہی فوجیوں میں سے جنرل اسلم علی صاحب نے سال 83 میں گویا کہ اس مدرسے کا سبھی بنیاد رکھا گیا، اور شاید خراسان کے اس وقت امام جماعت تھے تاج العلماء مولانا محمد نقی صاحب، جنہوں نے اس کا سبھی بنیاد رکھا تھا، اور ہم لوگ بھی اس میں اس وقت حاضر تھے، اور بھی کافی سارے علماء تھے، جنرل موسیٰ وغیرہ بھی موجود تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں پورے پاکستان میں ڈیفینس میں واحد مدرسہ ہے جو فوجیوں نے بنایا ہے، انہوں نے اس کی ابتدا کی ہے، انہوں نے اس کے سلسلے کو چلایا ہے۔ دیکھیے علماء کرام، طلباء کرام، آپ نے بہت بڑی زندگی گزارنی ہے، ہم تو وقت گزار چکے، جتنا کام ہم نے کرنا تھا تو وقت میں ہم نے چلانے سے لیا۔ کوشش کریں کہ اپنی طبیعت کو ایسا نرم بنائیں کہ جس شخص نے بھی آپ پر معمولی احسان کیا ہے اس کو کبھی نہ بھولیں۔ مثلاً آپ پڑھنے کے لیے جس آدمی نے آپ کو پڑھنے کی طرف متوجہ کیا ہے، آپ ملک کے اعظم بھی بن جائیں، آیت اللہ حافظ بشیر بھی بن جائیں، تب بھی اس کی احسان کو نہ بھولیں۔ اس واسطے کہ متوجہ کرنے والا وہ ہے۔ یہ دینی ادارے کی طرف آپ کو علماء نے متوجہ نہیں کیا، بلکہ کرنل اسلم صاحب، جنرل یونس نقوی صاحب اور ان کے ساتھیوں نے متوجہ کیا تھا۔ ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، صبح و شام ان کی فاتح خوانی کریں، جب آپ تہجد پڑھتے ہیں ان میں بھی ان کا نام باقاعدہ لیں، کیونکہ دین کی طرف، دین کے لیے ادارہ بنانے والے، مرکز بنانے والے یہی بزرگ شخصیتیں تھیں۔ اب دیکھیے کوئی یعنی گروپ بھی ہو، اس میں خامیاں بھی ہوتی ہیں، معصوم تو صرف 14 ہی ہے نا، زیادہ تو نہیں ہے۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ کسی کی خامی ہو، پہلے دیکھو یہ خامی میرے اندر ہے، اس کو دور کرنے کے لیے مولا کائنات نازل القرآن فرماتے ہیں خود اپنی دور کریں۔ اگر وہ خامی میرے اندر نہیں ہے اور کوئی خامی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی خامی نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور جس میں خامی پائی جاتی ہے اس کے لیے بھی دعا کریں۔ ٹائم نہیں اس کے لیے ذکر کروں، جس کسی نے چھوٹا سا بھی احسان کیا ہے ہمیشہ اس کو یاد رکھیں، کسی وقت بھی ہو کر نہ بھولیں۔ حتیٰ کہ جب آپ کو قید اعظم بن جائے، وہ آپ کا دشمن بن جائے، آپ کو گالیاں دے، آپ کی مخالفت کرے، لیکن آپ یہ کہیں یہی شخص تھا جس نے مجھے علم دین کے حصول کی طرف متوجہ کیا تھا۔ اور یہ کرنل اسلم صاحب نے جو کام کیا ہے جنرل یونس نقوی نے، جنرل یونس کو تو ہم جانتے تھے لاہور سے، بلکہ ان کے گھر میں باقاعدہ جمعہ بھی میں نے کہیں پڑھایا ہے، تو اس وقت مسجد میں بڑھ رہا تھا تو ان کے گھر میں ہوتا رہا، اور ان کے ساتھ ایک اہل سنت تھے، حافظ قرآن تھے، 27 پارے کے وہ بھی جمعہ کے ہاں کرتے تھے۔ لیکن جب ہم آئے بڑے خوش ہوئے، میجر صاحب تو کہنے لگے یہ لعنت مجھ سے نہیں جائے گی، میں جنرل ہوں۔ تو آگے تو پتہ نہیں تھا، بڑی مدت کی بات ملاقات ہوئی تھی۔ یہ کیوں انہوں نے کیا؟ سورہ انفال جو قرآن مجید کی 112ویں سورت ہے، جس میں مکمل جنگ کا تذکرہ ہے، اس کے آخری حصہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، جنگ کے لیے سب جا رہے ہیں، حتیٰ کہ 3 آدمی نہیں گئے تھے، ان کی سزا کا بھی ذکر ہے اس کے بعد، اور انہوں نے بعد میں توبہ کی، ان کی توبہ کی قبولیت کا بھی ذکر ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ دیکھیے جنگ کے لیے جا رہے ہیں، ضروری نہیں کہ سب لوگ جنگ کے لیے جائیں، ضروری نہیں کہ سب لوگ جہاد کے لیے جائیں، بلکہ ہر جماعت سے ایک گروہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائے، فقہ حاصل کرے، دین کو سمجھے،
اور سمجھنے کے بعد اپنے علاقہ میں آ کر لوگوں کو تبلیغ کریں، بتائیں کہ دین کیا کہتا ہے۔ تو گویا جیسے جنگ میں جانا جہاد ہے، اسی طرح علم دین حاصل کرنا بھی جہاد ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جتنی تنخواہیں علماء کرام کی ہیں، پورے جتنے شعبے ہیں سب سے کم ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، 8,000 10,000 15,000 جیسے بہت کم لوگ ہیں جن کی تنخواہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ہم جس وقت نائب پرنس پر جامع منظر میں لگا تھا میں سن 68 میں تو 200 روپے اس وقت مجھے دیتے تھے۔ تو گویا کہ اس کے باوجود وہ جہاد کر رہے ہیں۔ یہ بھی جہاد ہے کہ جنگ کریں، اپنے ملک کا تحفظ کریں، اپنے دین کا، یہ بھی جہاد ہے کہ آپ علم دین حاصل کریں۔ ماشاءاللہ آپ دین حاصل کر رہے ہیں تو آپ بھی مجاہد ہیں، جیسے فوجی اپنی جگہ پر گویا کہ ہوتے مجاہد ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد دین حاصل کرتے ہیں تو دین ہے کیا؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم وہی شروع اتنا سے ہوئی ہے کہ پڑھے تو قرآن مجید نازل ہوتا ہے۔ رسول اللہ کیا کام کرتے تھے؟ جہاں بھی لوگ بیٹھے ہوتے وہاں قرآن مجید جا کے تلاوت کرتے۔ حتیٰ مدینہ سے کچھ لوگ آئے تھے، وہ ولید بن مغیرہ کو ملے، 3-4 دن مہمان نے، اس نے کہا جی کیوں آنا ہوا؟ کہا جی اوس و خزرج کی لڑائی ہو رہی ہے، ہم آپ سے مدد کے لیے آئے ہیں۔ کہتے لیکن یہاں پہ ایک جوان آیا ہے، جتنے ہمارے آدمی تھے غریب غربا وہ سب کے سب اس کی طرف چلے گئے ہیں۔ اب جیسے وہ کہتے ہیں نا سندھ میں اور پنجاب میں ہمارا حکم بھرنے والا بھی نہیں رہا، ہم خود پریشان ہیں، آپ کی کیا مدد کریں؟ خیر وہ پریشان ہوئے، ان کی مدد تو نہ ہوئی۔ اب ہر شخص کافر تھا تبھی طواف ضرور کیا کرتا تھا۔ ہاں جیسے طواف کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، نامے کھانے میں ذکر ہے، جو کچھ کرتے تھے۔ یہ طواف کرنے جب جانے لگا تو اس نے کہا کہ دیکھو اس کی بات نہ سننا، اس کی بات سنو گے تو جادو ہو جائے گا اس کا۔ اب ایک دفعہ اس نے چکر لگایا، کہنے لگا بھولے بادشاہ آپ جا رہے ہیں، سفیر بن کر آئے تھے، وہ آپ سے پوچھیں گے کیا ہوا؟ یہ ولید بن مغیرہ نے کہا ہے تو آیا ہوا ہے یہاں، وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، تو وہ کہیں گے آپ ان سے ملے ہیں؟ ہم جب کہیں گے کان میں روئی ڈالی ہوئی ہے تو وہ کیا کہیں گے روئی نکالی آئے۔ 8ویں پارے کی 3 آیتیں جس میں 10 حقوق انسانی ہیں۔ اب حضرت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ گویا دین کی تبلیغ کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ دین کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اسلام کیا ہے؟ قرآن مجید۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یاد رکھیں اگر ہم دیندار بننا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ جو مطلب ہمیں سمجھ نہ آئے تشریح کے لیے اہل بیت کی طرف رجوع کرنا ہوگا، ورنہ قرآن مجید کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے۔ اگر قرآن مجید کا ترجمہ جانتے ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں، اس کی حکمتوں سے واقف ہیں، اس کے اسرار و رموز سے واقف ہیں، تو ہم ہیں عالم دین، ہم ہیں متدین، ہم ہیں دیندار، ہم ہیں مسلمان۔ لیکن اگر قرآن مجید کا کوئی لفظ ہمیں نہیں آتا، ہم نے ترجمہ ہی نہیں پڑھا، یاد رکھے ترجمہ نہیں پڑھا تو ہدایہ سمدیہ دین نہیں ہے، نہ امیر سر امیر دین نہیں ہے۔ یہ سکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، کالجوں میں بھی گرامر پڑھائی جاتی ہے، یہ باقی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ گرامر کی ایجاد کرنے والے مولا کائنات ہیں۔ کیوں ایجاد کیا تھا؟ تاکہ غیر عرب قرآن مجید کو سمجھ سکیں۔ مولا کائنات نے ابو الاسود دوغلی سے یہ کہا تھا کہ دیکھیے پوری کلام عرب 3 حصوں میں تقسیم ہے، ایک کا نام ہے اسم، ایک کا نام ہے فعل، ایک کا نام ہے حرف۔ صرفنامہ میں آپ لوگ پڑھتے ہیں، اسم کا معنی نام ہوتا ہے، لیکن وہاں مطلب کیا ہے؟ مستقل معنی پر غلط کریں، زمانہ نہ سمجھا جائے۔ فعل کا معنی کام ہوتا ہے، وہاں معنی کیا ہے؟ مستقل معنی پر غلط کریں، زمانہ نہیں سمجھا جائے۔ حرف کا معنی ہوتا ہے کنارہ، طرف، لیکن وہاں مراد کیا ہے کہ جو ان دونوں کے درمیان رابطہ پیدا کرے، مستقل بھی نہیں ہے، زمانہ بھی نہیں ہے، دونوں کے درمیان گویا پوری ہر زبان 3 حصوں میں تقسیم ہے، اسم فعل حرف۔ پھر اسم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ہر اعراب اگر جدا ہو تو مورب، اگر اعراب جدا نہ ہو، ایک ہی اعراب چل رہا ہو، جیسے ہاؤلائے کا اعراب آپ جاءنی کہے تب بھی وہ ہاؤلائے آئے گا، رأیتو کہے تب بھی ہاؤلائے آئے گا،
ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ امیر المومنین نے قرآن مجید سمجھنے کے لیے. اب آپ صرف بھی پڑھتے ہیں تاکہ گردانوں کا پتہ چلے, سیروں کا پتہ چلے, نہ پڑھتے ہیں زبر زیر کا پتہ چلے, معانی بیان بدیع پڑھتے ہیں قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا پتہ چلے, منطق پڑھتے ہیں قرآن مجید کے استدلال کو سمجھ سکے, فلسفہ پڑھتے ہیں قرآن مجید کے حقائق کو سمجھے, فقہ پڑھتے ہیں قرآن مجید کے احکام دینی کو سمجھے. تو اصل تو قرآن مجید ہے. اگر قرآن مجید جو اصل کتاب ہے اس کو نہیں پڑھتے, یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھتے ہیں, تو یاد رکھو دین نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے, یہ بس ویسے ہی ہے کہ انسان جو ہے وہ چل رہے ہیں. نظام علماء کرام کی خدمت میں بھی گزارش ہے, طلبہ کرام کی بھی, مومنین کی بھی, کہ اپنے بچوں کو اتنا زیادہ پڑھائیں کہ وہ تعلیم میں سب سے آگے ہو جائے, لیکن ترجمہ قرآن ضرور پڑھائیں. بچیوں کو تعلیم دیں, ماسٹر کریں, جو مرضی ہے پڑھائیں, وکیل بنا دیں, ججز بنا دیں بچیوں کو, لیکن ترجمہ قرآن ضرور پڑھائیں. جو بھی ترجمہ قرآن اپنے بچوں کو نہیں پڑھائے گا, خواہ میں ہوں, آپ ہوں, علماء کرام ہوں, یہ بزرگان ہوں, قیامت کے دن نہیں قبر میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے بچوں کی اچھی تربیت کیوں نہیں کی. اور خدا نہ خواستہ ہمارے بچے امریکہ گئے, کینیڈا گئے, کسی جگہ گئے, بہت بچے گمراہ ہو جاتے ہیں. اگر وہ گمراہ ہو گئے, قیامت کے دن وہ گریبان پکڑیں گے ہمارا کہ ہماری تربیت نہیں کی جائے گی. اور یاد رکھیں, اگر ترجمہ قرآن بچوں کو آپ بچپنے میں پڑھا دیں گے, جوانی میں پڑھا دیں گے, وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن مجید 8 پارے کی آیت ہے کہ جو قرآن مجید اچھی طرح پڑھا ہوا ہے, اگر وہ گمراہ ہونا چاہے گا, گمراہی کی طرف جا رہا ہے, اللہ کہتے ہیں تذکروا, ہماری طرف سے نصیحت آ جائے گی, فَإِذَا هُمْ مُسْتَبْصِرُونَ, وہ بصیرت ہو جائے گا, گمراہ نہیں ہوگا. تو اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ تب آئے گا کہ جس وقت ہم ترجمہ قرآن کا مذہب پڑھیں ہو. تو دین اسلام ترجمہ قرآن ہے, ضرور اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ جو نوجوان طبقہ ہے, خاص طلبہ کرام ہیں, یہ صرف نامیر صرف پر نہ کریں, اس طرف سے میٹرک بھی کریں, ایف اے بھی کریں, بی اے بھی کریں, ایم فل بھی کریں, پی آئی ڈی بھی کریں, مختلف محکموں میں جائیں, حتیٰ کہ ڈاکٹریٹ کریں اور مختلف محکموں میں جائیں, کیونکہ دونوں علم آپ کے پاس ہوں گے تو افق وسیع ہو جائے گا, ورنہ افق وسیع نہیں ہوگا. آخری بات یہ ہے, اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ اپنے ذہن کو وسیع بناؤ. اسلام کہتا ہے لوگوں کو جذب کرو. اسلام کہتا ہے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرو. اسلام کہتا ہے ایسا اخلاق ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کی طرف ہوئے کہ متوجہ ہو. اس میں سب سے پہلا کام مسلمان کے لیے سلام کرنا. سلام یعنی اتنا ضروری ہے کہ بڑے بڑے صحابہ نے کوشش کی کہ کبھی ہم پہلے رسول اعظم کو سلام کریں, نہ کر سکے. ہمیشہ رسول اللہ پہلے سلام کیا. آپ بھی اگر نیک بننا چاہتے ہیں سلام کی عادت کریں, اور جب سلام کریں, قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جو آدمی آپ کو سلام کر رہا ہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, خواہ وہ جس مذہب سے بھی ہو, آپ اس کو نہ کہیں اندر سے کھوٹا ہے, غلط کہہ رہا ہے, اوپر سے سلام کر رہا ہے. لا تکونوا لست مؤمنا, کیونکہ اندر دیکھنا اللہ کا کام ہے, آپ کا کام ہے. سب سے پہلے سلام. دوسری چیز ہے نماز کی پابندی اول وقت میں. یاد رکھیں, جب اللہ کا منادی آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ, اور نماز کی طرف, تو آپ کو مسجد کی طرف کیا پڑھنا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں حی علی الفلاح, کامیابی نماز پڑھنے میں ہے, آؤ چلے جانا چاہیے. وہ اگر کہتے ہیں حی علی خیر العمل, اور اچھے عمل کی طرف, تو آپ کو وہاں پہنچ جانا چاہیے. وہ پھر کہتے ہیں اللہ اکبر, آپ تو کہتے تھے اللہ بڑا ہے, اب کہتے ہو میری میٹنگ بڑی ہے, میرے مہمان بڑے ہیں, میرا درس بڑے ہیں, میں لوما ششم کا درس پڑھا رہا ہوں, بعد میں جاؤں گا پڑھا کے. نہیں, لوما ششم بھی کچھ نہیں, دوم بھی کچھ نہیں, رسائل بھی کچھ نہیں, مقاصد بھی کچھ نہیں. اللہ کا منادی آواز دے رہے ہیں, اور نماز کی طرف, اور کامیابی کی طرف, اور اچھے عمل کی طرف. پھر اللہ یاد دلا رہے ہیں اللہ اکبر. آپ تو کہتے تھے اللہ بڑا ہے, اب آپ کی رسائل بڑی ہو گئی ہے, آپ کا لوما ششم بڑا ہو گیا ہے, یا آپ کی میٹنگ بڑی ہو گئی ہے, آپ کی گپ شپ بڑی ہو گئی ہے, بڑی مدت بعد مہمان آیا ہے, دوست آیا ہے, آپ کو بلے آیا ہے. نہیں, نماز کی طرف جاؤ. پھر آخر میں اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ. تو جو کہتا تھا اللہ کے علاوہ کسی کو مانتا ہی نہیں, تو اب ساری دنیا کو جو مان رہا ہے نماز کے لیے نہیں آتا. عملی حکم پہلا ہے نماز. سب سے پہلے سلام,
پھر عملی حکم، تیسرے نمبر پر خوش اخلاقی. کوئی گالی بھی دیتا ہے تو مسکرا کر کہو بابا آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ تشریف لائے، آپ سے ملاقات ہو گئی. کوئی دشمنی بھی کرتا ہے آپ کبھی نہ کریں. اگر اس طرح کریں گے تو ایسی صورت میں اسی کو کہتے ہیں اسلام. اور جب آپ نے مبلغ بننا ہے، رسول اللہ کو کہتے تھے جھوٹا ہے، رسول اللہ کو کہتے تھے پاگل ہے، رسول اللہ کو کہتے تھے چودہ ہاتھ چاہتا ہے، لیکن رسول اللہ نے کبھی کسی کے ساتھ نہیں بتایا. رسول اللہ کے اوپر ڈال جاتے تھے اوجھڑی، وہ غلط جو ہے وہ اوجھڑی جو ہوتی ہے وہ ڈال جاتے تھے، کوڑا کرکٹ ڈال جاتے تھے، جھاڑیاں لے کر اوپر ڈال جاتے تھے. لیکن رسول اللہ نے جو عورت یہ کام کیا کرتی تھی وہ ایک دو دن نہیں آئی، پوچھا وہ کہاں گئی ہے، کہا وہ مریض ہے، اس کی عادت کے لیے چل گئی. رسول سے بڑے نہ بنے، مولائے کائنات سے بڑا نہ بنے. امریکہ میں ایک میٹنگ تھی نئے وزیر خارجہ کے ساتھ، تو اس میں نے کہا تھا آپ لوگ مسلمانوں کو دہشت گرد کہتے ہیں. میں نے بتایا پہلا مدرسہ تھا صفا، اس وقت سے لے کر پھر یونیورسٹی بنی امام جعفر صادق کی. آج انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش ہر جگہ مدارس ہے. سوائے پاکستان کے کسی جگہ لڑائی نہیں ہے، سوائے پاکستان. اس وقت شام میں بھی نہیں تھی، عراق میں بھی لڑائی نہیں تھی، رومے کے مسلمان بھی ٹھیک ٹھاک رہے تھے، یمن کی لڑائی بھی نہیں تھی، بحرین کی لڑائی بھی نہیں تھی، کوئی لڑائی نہیں تھی کسی جگہ کو گڑبڑ نہیں تھی سوائے پاکستان میں. میں نے کہا اصل میں کیا ہے، یہ مدارس کی وجہ سے نہیں. روس کے ساتھ آپ نے جنگ لڑی، جب روس کی جنگ میں آپ کامیاب ہو گئے، آپ نے بریفکیس اٹھایا اور خاموشی سے آ گئے. جو لوگ مجاہد آئے تھے جرمنی سے، اس سے یمن سے آئے تھے، سعودی عرب سے آئے تھے، اردن سے آئے تھے، لیبیا سے آئے تھے، ان کے لیے آپ نے کوئی بندوبست نہیں کیا. جب بندوبست نہیں کیا، ان روٹی تو کھانی ہے نا. پہلے انہوں نے یہ کام کیا. چاہیے تھا کہ آپ ان کو اسکواڈ بنا دیتے، رینجرز میں ان کو شامل کر لیتے، فوج کا حصہ بنا دیتے، آپ نے نہیں کیا. نتیجہ کیا ہے؟ پہلے انہوں نے بینک لوٹنے شروع کر دیے، پیٹرول پمپ لوٹنے شروع کر دیے، پھر کرایہ کے قاتل بن گئے. جب پکے ہو گئے تو پھر فوج پر بھی حملے، ہر کسی پر حملے، آرمی پبلک سکول پر حملہ ہوا. ہر برائی میں کوئی نہ کوئی اچھائی بھی ہوتی ہے. بہت بڑی بری چیز ہے آرمی سکول پر حملہ ہوا، 200-300 سے بچے زیادہ مارے گئے. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس وقت راہیل شریف اٹھے، انہوں نے نواز شریف سے یہ کہا دونوں کام چلیں گے، آپ ملاقاتیں بھی کریں اور ان کا کلکمہ بھی ہم کریں گے. آج دہشت گرد ختم ہو گئے ہیں. ہر ملک میں ہے، اتنے امریکہ میں بھی ہو رہا ہے. مگر میں دہشت گردی ان لوگوں نے راہیل شریف اب خبر باندھا انہوں نے ختم کر دیا. تو گویا کہ در حقیقت یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ دیکھے کہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے. ان کا انتظام نہیں کیا گیا تھا. وہ 3 دفعہ اس نے کہا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نے غلط کیا، ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا ان کا انتظام. آخری بات جو میں نے اس سے کہی، انگلی یہاں لگا کر بیٹھ گیا. میں نے کہا دیکھیے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں مسلمان تو وزیر اعظم ہو، صدر ہو، پریزیڈنٹ ہو، کوئی بھی ہو، اگر اس کا قاتل سامنے کھڑا ہوا ہو، لوگ اس کی ٹکا گوٹی کر دیتے ہیں، اس کا نام و نشان نہیں رہتا، اس کے خون کے قطرات نہیں رہتے. لیکن کیا کہنا علی ابن ابی طالب کا، جو رسول اعظم کے پہلے نائب تھے، پہلے امام تھے. وہ جو ہے قاتل سامنے کھڑا ہوا ہے، کہتے ہیں اس کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، جو دودھ مجھے پلا رہے ہو اس کو بھی. اور پھر یہ کہا کہ باقاعدہ دیکھنا کتنے سینٹی میٹر میرا زخم ہے، اس سے زیادہ زخم نہ لگانا اگر میں چلے جاؤں. عمری لے کر یہاں بیٹھ گیا. باقاعدہ علی ابن ابی طالب کے نام 2-3 دفعہ میں نے کہا، اس نے لکھا یہ ہے اسلام. تو مولا علی آپ کو کیا سکھا گئے کہ قاتل کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کریں. رسول اللہ کیا کام کرتے تھے، جو ان پر ظلم کرتے تھے ان کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ. ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمیں بھی خوش اخلاق ہونا چاہیے. اگر عوام میں سے کوئی گالی دیتا ہے تب بھی پرواہ نہ کریں، عوام میں سے مخالفت کرتا ہے تب بھی پرواہ نہ کریں. عوام ہوتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے بعض عوام ایسے ہیں مثل انعام کے ہیں. تو آپ تو پڑھے لکھے ہیں، آپ تو رابر ہیں، آپ نے لوگوں کو نمازیں پڑھا دی ہیں. جہاں آپ کے پاؤں ہوگے وہاں بڑے بڑے لوگ اپنا سر رکھیں گے. جب آپ کی اتنی عزت ہو رہی ہے اور آپ عالم دین کہلاتے ہیں تو آپ کا اخلاق بھی بلند ہونا چاہیے کہ اگر کوئی گستاخی کرے تب بھی اچھی طرح اس کے ساتھ پیش آئیں، تاکہ کہا جا سکے کہ یہ علم الہی پڑا ہوا ہے، صرف چند کتابیں رٹا ہوا نہیں ہے.
خدایا محمد والے محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اس مختصر سی عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما۔ خدایا محمد والے محمد کا واسطہ ہمیں حقیقی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، حقیقی کلمہ گو بننے کی توفیق عطا فرما، حقیقی مومن بننے کی توفیق عطا فرما، حقیقی محب اہل بیت بننے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا محمد والے محمد کا واسطہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں فرامین معصومین علیہ السلام پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا محمد والے محمد کا واسطہ تمام شرکاء کو آحاد، آفات، مشکلات سے نجات عطا فرما، سب کے رزق میں وسعت پیدا فرما، سب کی عزت عظمت میں اضافہ فرما، جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما۔ خدایا محمد والے محمد کا واسطہ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، موت سے پہلے مغفرت اور بخشش عطا فرما، طلبہ کرام کو عالم بعمل بننے کی توفیق عطا فرما، طلبہ کرام کو مجتہد اعظم بننے کی توفیق عطا فرما، خدمت دین کی توفیق عطا فرما، علوم دین کے نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرما۔ خدایا محمد والے محمد کا واسطہ معاونین کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مال میں خیر و برکت عطا فرما، ان کے رزق میں وسعت پیدا فرما، ان کی عزت عظمت میں اضافہ فرما۔ خدایا محمد والے محمد کا واسطہ جامع علمیہ کے جو بانی تھے، محسن ملت مولانا سید حسین صاحب، شیخ نواز علی صاحب، کرنل اسلم علی صاحب، جنرل یونس نقوی، ان کے باقی رفقا حتیٰ جنرل موسیٰ بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ خدایا ان تمام کی اور تمام مرحومین و مرحومہ فرما، عالم برزخ کی نعمات سے منعم فرما، موت کے بعد کی ہر مشکل سے نجات عطا فرما، موت کے بعد کی ہر مشکل میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمیں اچھا بننے کی توفیق عطا فرما، خوش اخلاق بننے کی توفیق عطا فرما، دینی امور سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، امام زمانہ کا ظہور جلد فرما، ملت مسلمہ کی مشکلات امام کے صدقہ میں دور فرما۔ اسرا عشری ٹرسٹ جس نے اجازت دی تھی اس مدرسہ کی، اس کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس اسلامی ٹرسٹ کا قیام قائم و دائم رکھ، خدمت دین کی توفیق عطا فرما، نشر علوم کی توفیق عطا فرما، دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، مسجد، امام بارگاہ، اس جامع علمیہ کو تا قیام قائم و دائم رکھ، تینوں کو آباد و شاد رکھ، تینوں کو بارونق بنا، خوشحال بنا، شادمان بنا، بحق محمد و آلہ الطاہرین وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔